1965 کی جنگ سے اب تک 54 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران بھارت نے کتنی ہی ناپاک سازشیں کی کہ کسی طرح پاکستان کی پاک فضاؤں میں اپنی برتری کا ناپاک خواب پورا کرے، لیکن جذبہ ایمانی اور وطن کی حفاظت کی سرفروشی نے پاک فضائیہ کے ہر جوان کو ایم عالم بنا دیا ہے۔ جب بھی فضائی جنگوں کا ذکر چھڑے گا، ایم عالم کا نام ہمیشہ عقیدت و احترام اور فخر و ابتسام سے لیا جاتا رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے پاک فضائیہ کے جانبازوں کے کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کو ایک کڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر اس امتحان میں شاہین کھرے اترے اور ان کے کارنامے زبان زد عام ہوئے۔ جنگ ستمبر کے کٹن وقت میں ہمارے پاس صرف 12 F-104 اور 120 F-86 سیبر اور 20 B-57 کیمبرا بمبار طیارے تھے، اور دشمن ہم سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن ہمارے شاہینوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور 3 دن میں دم دبا کر بھاگ گیا۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے ایک ایسا عالمی ریکارڈ بنایا جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ انہوں نے 1 منٹ میں 5 طیارے گرائے اور 5 منٹ میں 9 طیاروں کو تباہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہیں اس شاندار پرفارمنس پر ستارہ جرات سے نوازا گیا۔ ایم عالم سیبر اڑانے کا 1400 سے زائد گھنٹوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ رائل فورس برطانیہ میں بھی خدمات انجام دیتے ہوئے ہاک ہنٹر کو اڑانے کا تجربہ رکھتے تھے، اسی لیے وہ دشمن کی صلاحیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جیسے ہی چناب سے پار پہنچے تو انہوں نے ساتھی پائلٹ کے ہمراہ بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں کو جنگی فارمیشن میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ دشمن طیاروں کو ان کی آمد کا احساس ہوتا، وہ سب ایم عالم کی رینج میں آ چکے تھے۔ وہ طیارے جلد بازی میں ایک ہی لائن میں بائیں سمت مڑ گئے، حالانکہ انہیں ایک ہی سمت میں اڑنے کے بجائے الگ الگ سمت میں اڑنا تھا۔ اس مختصر سے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایم عالم نے یکے بعد دیگرے 4 طیارے 30 سیکنڈ میں تباہ کیے، اور اس کے بعد دشمن کے 5ویں طیارے کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین گرامی، ان کے علاوہ اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی نے بھی بہادری اور حب الوطنی کی عظیم مثال قائم کی۔ 1 ستمبر 1965 کو جنگ کے مقام پر شاہینوں کا بھارتی وایو سینا سے پہلا 1-to-1 مقابلہ ہوا۔ سرفراز رفیقی نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد بھٹی کے ساتھ اپنے F-86 طیاروں کے ساتھ 4 بھارتی ویمپائر طیاروں کو زمین کی دھول چھٹائی۔ اس جھڑپ کے بعد ویمپائر طیاروں کو پاکستان کی سرحد کی طرف سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں 8 شاہینوں نے بھارتی ہوائی مستقر پٹھان کوٹ پر حملہ کیا اور دشمن کو اس کی ہی کچھار میں نیست و نابود کر دیا۔ اس مہم میں شاہینوں نے دشمن کے 12 جہاز مکمل طور پر تباہ کر دیے اور دیگر کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ 6 ستمبر کی شام سرفراز رفیقی ہلواڑا ایئر بیس پر حملہ کرنے والے دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک بھارتی جہاز کو جب زمین کی دھول چھٹائی تو ان کی مشین گن جام ہو گئی۔ میدان چھوڑنے کے بجائے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حملہ جاری رکھنے پر آمادہ رکھا اور خود پیچھے ہو کر ان کی حفاظت کرنے لگے۔ اس دوران ایک بھارتی ہنٹر طیارے نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور سرفراز رفیقی نے جام شہادت نوش کیا۔ سرفراز رفیقی کا طیارہ تباہ ہوا تو اس وقت سیسل چودھری ان کے ساتھ فضاؤں میں تھے۔ سیسل نے رفیقی شہید کے قاتل طیارے کو نشانہ بنا کر موقع پر ہی اپنے افسر کا انتقام لیا۔ سیسل چودھری نے اس جنگ میں ونگ کمانڈر انور شمیم کی قیادت میں امرتسر میں موجود ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ 1971 کی جنگ میں آپریشن چنگیز خان انہی کی قیادت میں سر کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ جرات اور ستارہ جرات سے نوازا۔ جنگ ستمبر میں بھارت کو 104 اور پاک فضائیہ کو صرف 19 طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔
اس کے علاوہ 1967 میں پاک فضائیہ نے 6 روز پر مشتمل عرب اسرائیل جنگ میں بھی کارنامے دکھائے اور 10 اسرائیلی طیاروں کو نیست و نابود کیا۔ 20 اگست 1971 کا دن پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک اور یادگار دن تھا جب پائلٹ آفیسر راشد منہاس اپنی تیسری پرواز پر تھے۔ وہ اپنے طیارے پر سوار ہو ہی رہے تھے کہ ان کا سیفٹی فلائٹ افسر اور انسٹرکٹر مطیع الرحمان اچانک خطرے کا سگنل دے کر کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور طیارے کا رخ بھارت کی جانب موڑ دیا۔ راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور ماڑی پور سے رابطہ کیا تو انہیں ہدایت دی گئی کہ طیارے کو ہر حال میں سرحد پار جانے یعنی اغوا ہونے سے روکا جائے۔ اگلے 5 منٹ تک راشد منہاس طیارے کو روکنے کے لیے اپنے انسٹرکٹر سے گتھم گتھا رہے اور اسی کشمکش میں طیارے کا رخ زمین کی طرف ہو گیا اور اس اثناء میں وہ زمین پر گرتے ہی تباہ ہو گیا۔ اس طرح راشد منہاس شہادت اور نشان حیدر اعزاز کے حقدار ٹھہرے۔ 1971 میں بھارت نے ایک بار پھر جنگ چھیڑ دی اور سرزمین پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ایک بار پھر شاہینوں کے کندھوں پر آ پڑی۔ پاک فضائیہ نے مغربی پاکستان کی حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس جنگ میں شاہینوں نے 45 بھارتی طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین گرامی، رواں سال بھارت نے ایک بار پھر خوش فہمی کا شکار ہو کر پاکستانی فضاؤں میں داخل ہونے کی گستاخی کی۔ 27 فروری 2019 کو اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان نے اپنی مرضی کے اہداف اور وقت کا تعین کر کے مشن مکمل کیا۔ مشن کی تکمیل کے بعد شاہین پلٹ رہے تھے کہ 2 بھارتی طیاروں نے ان کے راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اسکواڈرن لیڈر محمد حسن صدیقی نے پلک جھپکتے ہی MiG 21 طیاروں کو مار گرایا، جبکہ ونگ کمانڈر نعمان علی خان نے Su-30 بھارتی طیارہ انتہائی کامیاب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے زمین بوس کیا۔ 2 بھارتی پائلٹ ہلاک جبکہ ونگ کمانڈر ابھی نندن گرفتار ہوا۔ پاک فضائیہ نے ہر موقع پر دشمن کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھائی اور نام نہاد بھارتی سرماؤں کا غرور ملیا میٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ اقبال کے شاہین ہمیشہ جھپٹ کر پلٹتے اور پلٹ کر جھپکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔